اس وقت بلوچستان کا ذکر امریکہ سمیت چائنا جہاں پر بھی ہو ان کے وسائل کے خرید و فروخت کے اوپر ہو رہا ہے۔ اگر بلوچستان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے تو اس چیز پر نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کس حد تک سیاسی قدغن ہے، یہاں پہ عدالتیں کس طرح عسکری قوتیں کنٹرول کرتی ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ 75 سالوں سے سیاسی کارکنان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عام عوام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ المیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے اور اسی صوبے سے ایک ہی سال کے دوران 800 کے قریب نوجوانوں کو جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، تقریباً 400 کے قریب لوگوں کو ماروائے عدالت قتل کیا جاتا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو اپنی ابتدا سے آئین، قانون اور جمہوری جدوجہد کر رہی ہے وہ اب بھی اپنے جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے 5 ساتھی گزشتہ 5 مہینے سے اسی آئین اور قانون اور اس عدالتوں کے درمیان انصاف کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اسی دوران ہمارے دوسرے ساتھیوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم سوال کرتے ہیں کہ پاکستان نے جس قانون کو ہتھیار بنا کر بلوچ نسل کشی کا اعلی کار بنایا ہوا ہے وہ قانون کہاں ہے؟ وہ قانون ہی بلوچ کی نسل کشی کے لیے بنایا گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس عدالت کے پاس، اس ریاست کے پاس ہمیں قید کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں بچا ہے تو ہمیں تقریباً 2.5 ماہ کے عرصے سے ریمانڈ میں رکھا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی اس ریاست کے لیے، اس کے اس جج کے لیے ہے جو 50 سالوں سے قانون پڑھنے کے بعد بھی اس فیصلے پر عمل کرتا ہے جو اسے واٹس ایپ پر کوئی فوجی کرنل بھیجتا ہے۔ یہ سماج گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ایک جوڈیشری تھی جس پر عام عوام کا ایک بھروسہ تھا وہ بھروسہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ انہی عدالتوں میں پوچھتی ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز چل رہے ہیں۔ یہی پولیس اسٹیشن جو آج آ کر ریمانڈ کی طلب کر رہے ہیں، یہی پولیس اسٹیشن پہ مائیں جا کر فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کو اٹھا کر لے گئے ایجنسی والے، آپ FIR درج کریں، مگر وہ FIR درج نہیں ہوتی ہیں۔ اگر FIR درج ہوتی ہے تو اس بلوچ پر ہوتا ہے جو صرف اور صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایسے تمام FIRs ہر بلوچ بچے کے دل پر بھی درج ہے۔ وہ FIR جس پہ فیصلے بھی ہو چکے ہیں، وہ نفرتیں جس کے بیج آپ نے بوئے تھے وہ اب تناور درخت بن چکے ہیں۔ شاید ہماری سیاسی تحریک اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ ہم بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے ان کی روک تھام کر سکے۔ اگر کوئی واقعی میں کوئی ہوش و حواس رکھنے والا کوئی بندہ ہے یا کوئی کرنل ہے یا کوئی تھنک ٹینک ہے تو وہ سمجھ سکے کہ یہاں پہ عام عوام یا بلوچوں کی نسل کشی جو جاری ہے اس طریقہ کار سے یہ نظام نہیں چلے گا۔ لیکن جس طرح اسما جہانگیر نے کہا تھا کہ یہ ڈفرز ہے اور ڈفرز جب کسی ریاست کو چلاتے ہیں تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بگڑی ہوئی صورتحال ہے۔ ہم مطمئن ہیں اور اپنے عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جسے سیاسی کریک ڈاؤن کہہ رہے ہیں ایسی چیزیں ہم نے بہت برداشت کی ہے۔ جس طرح 2 سپٹمبر کو ایک پیسفل اجتماع پر خودکش بم باور اٹیک کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کون ہے، کس نے کروایا، کس نے ان معصوم لوگوں کی جانیں لی۔ یہ ہمارے شعور پر حملہ ہے، یہ ہمارے جو ہم نے گزشتہ 75 سالوں سے ہماری سیاسی جدوجہد ہے اس پر حملہ ہے، لیکن ہم رکیں گے نہیں۔ جس طرح احسان کی ماں اکیلے کوئٹہ پریس کلب میں بیٹھی رہی 30 دن تک، اس عورت کو طرح طرح کی دھمکیاں دی گئی، اس کے بچے کو ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر نے جو ہے نا تھپڑ مارا، اس کو ہراساں کیا، وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو شاید ہمارے ٹیکس سے اس کی پے مل رہی ہے۔ آج زائد کا والد گزشتہ 34 دنوں سے کراچی کے گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، اس کا ایک ہی کمانے والا بیٹا ہے جس کو اٹھا کر لے کر گئے۔ یا جس طرح تقریباً 50 دنوں سے بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں، اور بے حسی کا مظاہرہ دیکھیں کہ ایک وزیر جا کر اپنے اسمبلی میں یہ کہتا ہے کہ ان کے کوئی سیاسی ایجنڈے ہیں۔ آپ اپنے عسکری ایجنڈوں کو یہاں پہ بند کریں کہ سیاسی ایجنڈے نہ ہوں، آپ اپنے عسکری قوتوں کو اپنے بارڈرز تک محدود رکھیں۔
آپ کا سماج گراوٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ کے سماج میں جو نوجوان نسل ہے وہ اس حد تک مورلی کرپٹ ہو چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی بات کو مانتا ہے جو ریاست اور اس کی پروپیگنڈا مشینری لے کر جاتی ہے. لیکن بلوچ سماج وہ آگے کی طرف جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروپیگنڈا غیر متعلقہ افراد، غیر مقامی افراد کے ساتھ جو آپ ایک پروپیگنڈا اور بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ ہار چکے ہیں. وہ آپ بالکل مکمل طور پر ہار چکے ہیں. آج بلوچ کے گھر گھر میں بلوچ کی مائیں بہنیں، وہ لوگ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جلسوں میں آتے تھے، وہ 30,000 افراد، وہ 50,000 افراد جو ہر جگہ ہم جاتے تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ اس لیے اکٹھے ہوتے تھے کہ وہ آپ سے بیزار ہے. وہ اپنی بیزاری کا اظہار کرتے تھے. آج بکلا آپ سے بیزار ہے کیونکہ ان کا کالا کوٹ بھی ان کو جو ہے نا بچا نہیں سکتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس طرح اس ریاست کو چلا رہے ہیں. ہماری تحریک جاری رہے گی. ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کو چلانے والے لوگوں کو ہوش اور عقل سے کام لینا چاہیے. ہم قانون پر بھی اب سوال اٹھائیں گے. کون سا قانون؟ وہ قانون جو رات کو کسی فوجی کرنل کے لکھنے سے بدل جاتا ہے. آپ کے آئین کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں شگاف پڑ چکے ہیں. آپ نے اتنی مرتبہ اس کو امینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اب عسکری آئین زیادہ نظر آتا ہے، اس میں عوامی آئین کوئی نہیں ہے. وہ کیونکہ جو عوامی آئین کے جتنے اس میں آپ نے جتنے شکیں ڈالی ہوئی ہیں وہ تو اپلیکیبل ہے ہی نہیں. جتنی مرتبہ آپ نے آئین کو امینڈ کیا ہے صرف اور صرف اپنی عسکری قوتوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیا ہے اور عوامی قوتیں سیاسی پارٹیوں کو کمزور بنانے کے لیے کیا ہے. اب کیا یہ کوئی قانون ہے کہ آپ نے جبری گمشدگی کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا کہ 90 دن تک آپ کسی کو وداؤٹ چارجز کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ جمہوری ریاستوں کے قانون ہے جس کو آپ کا صدر جو ہے نا دستخط بھی کرتا ہے؟ وہ صدر جو بولتا ہے کہ میری پارٹی نے جو ہے نا جمہوریت لے کر آئے ہیں، ہم نے آئین بنائی ہے. آیا خدا را اس آئین کو خود بھی پڑھے اور ہمیں بھی پڑھائیں کہ کون سا آئین ہے جو ہم پر لاگو ہے، جس پر صرف اور صرف بلوچ کے لیے ہتھیار اٹھائے گئے ہیں، لاٹھی اٹھائی گئی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دیا گیا ہے. جو آپ MOU سائن کر رہے ہیں جس پہ بلوچ کے وسائل کا سودا لگایا جا رہا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں کا بھی سوچے جو بلوچستان میں بستے ہیں، جن کی یہ زمین ہے، جن کے یہ وسائل ہیں. اگر آپ 75 سالوں کی طرز سے اس صوبے کو چلانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں چلا سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں چلا سکتے. آپ جتنی خون ریزی کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ تحریک مضبوط ہو کر ابھرے گی. اور میں عوام سے بھی یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس ریاست کے فاشزم کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے تشدد کو برداشت کر رہے ہیں. 75 سالوں سے ہماری وہ نسل ہے، وہ چھٹی نسل ہے جو اس مذمت کو آگے لے کر جا رہی ہے. یہ وہی ریاست ہے جس نے نوروز خان کو دھوکہ دیا. جو آج مذاکرات کی بات کرتے ہیں یہ وہی ریاست ہے جس نے قرآن کے نام پر اس سمیت اس کے پورے انقلابی کارکنوں کو شہید کیا. یہ وہی ریاست ہے. لیکن اس ریاست کو یہ سمجھنا چاہیے جس نے اس نوروز خان کو شہید کیا وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ہمارے بیچ زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا. اس ریاست کے خلاف ہماری مذمت زندہ رہے گی اور جو بھی خاندان ہے، جو بھی شخص ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پر امید رہے. ہماری امید اس سسٹم سے نہیں ہے، اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگوں کی امیدیں نہیں ہے. اس سے آج آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز اس سے جو ہے نا کس حد تک وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. آج وہ پارلیمانی پارٹیز جنہوں نے اس سسٹم کو چلایا ہے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ہماری امیدیں ہماری عام عوام سے ہے اور یہ وہ وقت ہے جب ہم سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ کر کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، پارٹیاں ہیں، جتنے وکلا تنظیمیں ہیں، جتنے لیبر یونینز ہیں، وہ ان تمام اختلافات کو ایک سائڈ کر کے اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے ایک ساتھ ہو. جو کسان تنظیمیں ہیں، جس طرح ایگریکلچر لینڈ کو بلوچستان کے تباہ و برباد کیا گیا، گیس تو چھینی گئی، وسائل تو چھینا گیا، ابھی کھمبے بھی اکاڑ کر پنجاب لے گیا. کس لیے؟ تاکہ بلوچستان کا کسان، بلوچستان کا جو بزگر ہے وہ پائی کے لیے برداشت کرے، پائی کے لیے وہ محتاج ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں بلوچستان میں ہو رہی ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی. ہم اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ انقلاب خود آ جائے. انقلاب کبھی خود نہیں آیا ہے. انقلاب کو زندہ قومیں لے کر آئی ہیں. وہ زندہ قومیں جنہوں نے قربانی دی ہے، جنہوں نے قربانی کی قیمت جانی ہے اور اس کی قیمت کو دے کر انقلاب لے کر آئے ہیں. تو ہمیں پر امید رہنا ہے. بلوچ عوام سے درخواست کرتی ہوں، ان ماؤں سے درخواست کرتی ہوں
کہ آپ جتنے دن اسلام آباد میں رہیں آپ نے بلوچستان کو وہاں ریپرزینٹ کیا. آپ نے یہ ریپرزینٹ کیا کہ پنجاب کا رویہ بلوچستان کے ساتھ کیسا رہا ہے. یقین کیجئے آپ کی مذمت بلوچستان کی تاریخ میں ایک بہت روشن اور سنہرا باب ہوگا. اور جو ہم یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں, جس طرح ججز جو ہے نا, جج محترم جو ہے نا, ہمارے وکیلوں کی بات سننے سے بھی انکاری ہے. جو فیصلہ ان کو سنایا جاتا ہے وہی آ کر وہی پوچھتے ہیں. وہ سب سے پہلے سرکاری وکیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے آپ کو, ریمانڈ چاہیے کتنے دن کا, 10 دن کا نہیں, آپ 20 دن کا لے لیں. یہ رویہ ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پہ قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اسی مذمت کو آگے لے کر جائیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام, ہماری قوم ہمیشہ ڈٹی رہے گی, اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ کر کے آئیں اور منظم ہو کر اس سیاسی جدوجہد کو آگے لے کر جائیں. شکریہ.